الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے جیروسلم بلانگس ٹو مسلمس پارٹ 28۔ یروشلم مسلمانوں کا ہے 28واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج یوم الاحد 23 رجب 1445 ہجری اور بروز اتوار 4 فروری 2024 عیسوی کا دن ہے۔ پچھلے پروگرام میں یہ عرض کی گئی کہ ہفتے کے 7 دنوں کے نام وہ بدل دیے گئے ہیں۔ یاجوج اور ماجوج نے پرانا جو وہ قمری کیلنڈر تھا اس کو تقریباً چھپا دیا ہے، غائب کر دیا ہے، جس میں کہ 5 دنوں کے نام نیومرلز یعنی نمبرز پر تھے، یوم الاحد، اثنین، ثلاثہ، اربع، خمسہ، اور پھر یوم الجمعہ اور یوم السبت۔ یہ اب تقریباً چھپا دیا گیا ہے اور ساری دنیا میں اب سنڈے، منڈے سے لے کے وہ سیچرڈے تک کے وہ دن رکھ دیے گئے ہیں جو یا تو سیلیسٹیل باڈیز کی پوجا کی نسبت سے ہیں، SUN سن، تو سورج کی پوجا ہوتی تھی اور ہوتی ہے اس نسبت سے سن ڈے۔ ایسے ہی سیٹرن، SATURN، سیٹرن سیارے سے سیچرڈے، یا FRI فرائی دیوی تھی تو اس کے نام پہ فرائی ڈے، یعنی دیوی دیوتاؤں اور سورج چاند ستاروں کے نام پر یہ سیاروں کے نام پر کیلنڈر بنا دیا گیا تھا، یعنی اصل حقائق بدل دیے گئے تھے۔ تو آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے نماز کے حوالے سے، اور یہ عرض کریں گے، دکھائیں گے، بتائیں گے یہودیوں کو بھی اور اپنے مسلمان بچوں کو بھی کہ نماز میں بھی ان لوگوں نے گڑبڑ کی۔ سب 100% یہودی ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن جنہوں نے بھی کی ان کا ثبوت آج بھی موجود ہے۔ جوئش انسائکلوپیڈیا آرٹیکل نمبر 12332 12332، آرٹیکل کا نام ہے پریئر بکس یعنی نماز کی کتابیں۔ تو ان میں سے جو فرسٹ پریئر بک ہے اس کے متعلق لکھا گیا ہے، دا کلیکشن ان ون بک آف دا ایئرس پریئرس فار ویک ڈیز، سبتس، ہالیڈیز اینڈ فاسٹ ڈیز از جنرلی نون ایز دا صدر تفلوت اور سمپلی دا صدر، SIDDUR۔ تو صدر ان کی پریئر بک کا نام ہے جس میں کہ سال کی تمام نمازوں کا ذکر ہے، جیسے ویک ڈیز پہ ہونے والی نماز، ہفتے کی نماز، ہالیڈیز خاص دنوں کی نماز، فاسٹ ڈیز روزہ رکھنے والے دنوں کی نماز۔ تو اس کتاب کا نام SIDDUR صدر ہے۔ اب اس کے بارے میں مزید لکھا گیا، دا فرسٹ کمپائلیشن نون آف دا جوئش بک آف کامن پریئر از دیٹ آف امرام گاون، پرنسپل آف دا یشیبا آف متا ان بیبیلون 846 to 864، یعنی امرام گاؤن کے نام سے یہ کتاب ہے جو پہلی دفعہ باقاعدہ کمپائل کی گئی، کتابی صورت میں اس کو یکجان کیا گیا، اور کب لکھی گئی؟ 846 سے 864 تک کے زمانے میں، یہ سن عیسوی کی بات ہو رہی ہے، یعنی آج اگر یہ 2024 ہے، ٹھیک ہے، تو رفلی سمجھ لے کہ تقریباً 1100-1200 سال پیچھے جا کے یہ لکھی گئی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ان کی پہلی پریئر بک سن 846 سے 864 عیسوی میں لکھی گئی، تو جو انبیاء علیہم السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ 2000 سال پرانے یعنی ماضی میں، اور جو باقی ہیں سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، وہ تو آج سے 2 سے 4000 سال تک کے یعنی ماضی کے زمانے میں ہیں۔ تو پھر یہ کتاب 864 یعنی 9ویں صدی عیسوی میں لکھی گئی، تو یہ بھی ان کے ایک شک کا یعنی ایک پیمانہ ہم بنا سکتے ہیں اس بات کو کہ بھئی تم ہم پہ یہ اعتراض کرتے ہو کہ جی قرآن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جلدی لکھا گیا، لیکن حدیث کی کتابیں جو ہے نا وہ تو 200، 250، 300 سال بعد لکھی گئی تھیں۔ تو تمہارے اپنے ہاں جوئش انسائکلوپیڈیا یہ کہتا ہے کہ جو پریئر بک ہے وہ 846 سے 864 عیسوی میں لکھی گئی تھی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے بھی صدیوں بعد، ٹھیک ہے، اور
یعنی 800 سال بعد 9ویں صدی میں آ کے، اور اگر پچھلے انبیاء سے دیکھا جائے تو کئی ہزار سال بعد یہ تمہاری پریئر بک کمپائل ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ اصل نسخہ نہیں ہے، یہ بالیقین تبدیل شدہ نسخہ ہے، اور جوئش انسائکلوپیڈیا خود آگے چل کے بتاؤں گا انشاءاللہ کہ وہ خود جوئش انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تحریف و تبدیل شدہ نسخہ ہے۔ چلیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ پھر آگے اس میں لکھا ہوا ہے کہ انٹرپولیشنز ور میڈ، یعنی تبدیلیاں کر دی گئی تھیں۔ پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ ہاؤ ایور ناٹ اونلی، یعنی جو تبدیلیاں ہوئیں، ناٹ اونلی بائی امرام's ڈسائپلس بٹ آلسو بائی ادرس ان لیٹر پیریڈس، یعنی جو تبدیلیاں کی گئیں وہ عمران کے ڈسائپلز نے بھی کر دیں اور بعد میں دوسرے لوگوں نے بھی کر دیں۔ یہ یہودی انسائکلوپیڈیا کا اپنی پریئر بک کے بارے میں اعتراف جرم ہے۔ اور آگے چلتے ہیں۔ پھر یہ آگے جا کے پھر اپنی صفائی میں ایک جملہ انہوں نے لکھا، نیور دی لیس دا صدر ایز اے ہول اسٹل ریٹینس دا اوریجنل سسٹم آف امرام گاؤن، یعنی انہوں نے کہا کہ اچھا چلیں پھر بھی جو کچھ بھی تھا، صدر جو ہے نا وہ مجموعی حیثیت میں اپنی اصل شکل میں ایسے ہی ہے جیسے امرام گاؤن نے لکھا تھا۔ تو یہ جملہ بے شک انہوں نے اپنی وضاحت میں لکھا، لیکن اس پہ بھی اعتراض یہ ہے کہ اگر آپ امرام گاؤن کو یعنی 846 عیسوی والے بندے کو ایک ریفرنس بنا رہے ہیں، تو بھی اگر اس کو 846 کے نسخے کو سچا بھی مان لیا جائے تو بھی یہ اعتراض تو اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ ہزاروں سال بعد لکھا جانے والا یہ 9ویں صدی عیسوی کا نسخہ یہ اصل تو نہیں ہے نا پھر۔ اور آگے چلتے ہیں۔ پھر اس میں اس نے ذکر کیا ہوا ہے کہ شہرت، SHAHARIT، شہرت، یعنی اسے آپ یوں کہہ لیں کہ مارننگ پریئر، جیسے ہماری سحری ہے، سحری کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے یا فجر کی نماز ہے۔ پھر آگے جا کے وہ اور بھی نمازوں کے نام لکھتے ہیں، عمائدہ کا، شیمہ کا، بیفور سلیپ۔ پھر آگے لکھا ہوا ہے SELIHOT، صلات، فار منڈیز اینڈ تھرسڈیز۔ اب آپ یہ یہاں پہ غور کریں کہ آج جب ہم پیر کا ذکر کرتے ہیں، جمعرات کا ذکر کرتے ہیں، تو بالیقین انسان کی سوچ مسلمانوں کی طرف مبذول ہوتی ہے کہ مسلمان ہی ہیں، مصر کے ہوں یا پاکستان کے ہوں یا ہندوستان کے ہوں۔ اس حقیر نے خود الحمدللہ ایسے لوگوں سے ملاقات کی، مختلف ملکوں کے، مصر والوں سے، لبنان والوں سے، حتیٰ کہ خطہ عرب کے کئی ممالک، پاکستان، اپنے بزرگوں کو دیکھا، اپنے پیر و مرشد کو دیکھا، اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ پیر والے دن اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، جمعرات کو بھی کبھی کبھار روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ نفلی عبادات، ذکر اذکار، محافل اور یہ نفلی عبادات کی کثرت یہ پیر اور جمعرات کو بالخصوص ہوا کرتی تھی۔ تو یہی سلسلہ وہاں پہ پرانی ان کی صدیوں میں بھی رائج تھا۔ اور کیا ہے؟ صلات یعنی نماز، صلات فار منڈیز اینڈ تھرسڈیز۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے سابقہ لوگ، وہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے، وہ یعقوب علیہ السلام کے ماننے والے، وہ بھی جمعرات اور پیر کی نمازوں کا خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے، اپنی نفلی عبادات میں بھی ان باتوں کا خیال رکھا کرتے تھے۔ اور ایک اور آرٹیکل ہے جوئش انسائکلوپیڈیا کا، اس کا نام ہے ڈیووشنل لٹریچر، اور آرٹیکل کا نمبر ہے 5155 جوئش انسائکلوپیڈیا کا۔ اس میں جا کے بھی یہ لکھا ہوا ہے، اسائڈ فرام دا ریگولر پریئرز، باقاعدہ نمازوں کے علاوہ پرائیویٹ ڈیووشنز، یعنی یوں کہہ لیں نفلی نماز، نفلی عبادت، نفلی ذکر اذکار، اسٹرانگلی ریکمینڈڈ ان دا تالمود، یعنی نفلی ذکر، نفلی نماز، نفلی عبادات کی خاص تاکید کی گئی تھی تالمود میں۔ اور پھر آگے جا کے ایک پیراگراف میں لکھا ہوا ہے کہ ڈائیورز، وہ جو سمندر میں غوطہ لگانے والے تھے، دریا میں غوطہ خور، وہ کیا کیا کرتے تھے؟ ڈائیورز ڈیووشنل پریئرز ور کمپوزڈ فار فرائیڈے نائٹ، یعنی شب جمعہ کے لیے وہ خاص نماز پڑھا کرتے تھے ڈائیورز، غوطہ خور۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں اینڈ فار سیچرڈے ڈے اینڈ نائٹ،
ہفتے کو بھی وہ دن اور رات کو خصوصی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب اس حقیر کی یہ یعنی ایک چھوٹی سی تعویل کہہ لیں، اس حقیر کی رائے یہ ہے کہ ہفتے کے دن اور رات کی خصوصی نماز کا یہاں پہ اضافہ محسوس ہوتا ہے۔ اصل جو ہے وہ فرائیڈے نائٹ کی خصوصی عبادت تھی، جس کو یہ ڈیووشنل لٹریچر کے آرٹیکل میں خصوصی طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اگر ہم دوبارہ واپس آ جائیں پریئر بک کے آرٹیکل 12332 پر، تو اس میں مزید چند حقائق ہیں جو بتانے والے ہیں کہ امرام کی جو صدر تھی وہ سمجھ لیں کہ اگر وارسا میں پبلش ہوئی 1865 میں، تو اس کا 1000 سال پیچھے جا کے تعلق جڑتا ہے 846 سے 864 عیسوی سے۔ 1000 سال پرانے نسخے کو دوبارہ وارسا میں پرنٹ کیا گیا 1865 میں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے چل کے مزید لکھا گیا کہ وینس میں 1524 میں ایک نسخہ وہ پرنٹ ہوا تھا پریئر بک کا، پھر برلن میں جرمنی میں 1798 میں ایک اس کا یعنی عبادت والی نماز والی کتاب کا ایک نسخہ پرنٹ ہوا تھا، اور پھر آگے چل کے یہ لکھا گیا ٹرانسلیشنز کے حوالے سے۔ The first translation of the prayer book, the Minhaj Rumi in Italian with Hebrew characters, was published at Bologna in 1538 یعنی اٹلی کے شہر بولوگنا میں 1538 میں پہلی ٹرانسلیشن کی گئی تھی، اور یہیں سے مزید زیادہ خطرناک فتنہ پھیلنا شروع ہوا تھا۔ اور پھر آگے جا کے یہ لکھا ہوا ہے دا فرسٹ انگلش ٹرانسلیشن لندن میں چھپنے والی 1738 یعنی یہ 18ویں صدی عیسوی کا ذکر ہے۔ لندن میں پہلی جو انگلش ٹرانسلیشن کی گئی اس کے حوالے سے دلچسپ بات یہ نوٹ کرنے والی ہے، دا ریئل نیم آف دا آتھر واز کنسیلڈ فرام دا لیڈرز آف دا جیوش کمیونٹی آف لندن who would not sanction the English translation یعنی نماز کی کتاب کا جو انگریزی ترجمہ لکھا، اس لکھنے والے بندے کا نام، اس لکھاری کا نام، اس مصنف کا نام لندن کی یہودی کمیونٹی سے چھپایا گیا تھا، کیونکہ یہودی لوگ اس طرح کی ٹرانسلیشن کی اجازت دینے پر تیار ہی نہ تھے۔ تو جوئش کمیونٹی سے اس آتھر کا نام چھپایا گیا تھا۔ یہ ہے لندن کا کارنامہ، وہ لندن، وہ برطانیہ جو فلسطین پر آج یہودیوں کی آڑ میں صہیونیوں کو بٹھا کر بالفور ڈیکلیریشن کو ایک قانونی شکل دینے کی کوشش کرتا ہے، وہی لندن دراصل پہلی انگلش ٹرانسلیشن کے وقت اس نہج پہ تھا کہ اصل مصنف کا نام بھی یہودی کمیونٹی سے چھپانے پر تلا ہوا تھا، اور یہ جوئش انسائکلوپیڈیا کا آرٹیکل 12332 اس کا ثبوت ہے۔ اور آگے آ جائیں، پھر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب صدر میگنا میں اذان کا ذکر کرتے ہیں کہ اذان ہوا کرتی تھی، اس کا مطلب ہے یہ باجہ بجانا، یہ گھنٹیاں بجانا، یہ بگل ٹرمپٹ بجانا، ٹھیک ہے، یہ سب رسومات بعد میں آئی تھیں۔ اور پھر ان کی نماز اور عبادت کے حوالے سے یہ لکھا گیا ہے ان دا ABODAH عبودہ یعنی عبادت میں وہ کیا کیا کرتے تھے، دے بورڈ وہ رکوع کرتے تھے، پروسٹریٹڈ سجدہ کرتے تھے، تھینکڈ شکر ادا کرتے تھے جیسے التحیات، ٹھیک ہے، اینڈ فیل آن دیئر فیسز اور پھر اپنے چہروں کے بل گر جایا کرتے تھے۔ اب چہرے کے بل گر جانا یہ ایک الگ داستان ہے، اس پہ الگ سے بات ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پہ غور کرنے والی بات یہ ہے دے بورڈ BOWED بورڈ، پروسٹریٹڈ، تھینکڈ۔ تو آج بھی ہماری مسلمانوں کی نماز رکوع، قیام، سجدہ، التحیات، پھر سلام، ان سب ارکان پہ ہماری نماز الحمدللہ آج بھی مشتمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے وہ حقائق جو سابقہ کتابوں میں تھے، اس سب حقیقتوں کو بدلنے اور چھپانے والے دراصل یہ یورپی لوگ ہی تھے، بالخصوص یہ حکمران ٹولہ جنہوں نے حقائق بدلے تھے۔ اسی آرٹیکل میں آگے چل کے مزید وہ لکھا گیا ہے کہ دا ہیمبرگ نیو ٹیمپل ریفارم ریچول کی سب ہیڈنگ میں جا کے لکھا گیا ہے کہ پھر
ہیمبرگ کا جو ایک نیا نسخہ بنایا گیا، ٹھیک ہے، جرمنی میں، اس کے لیے لکھا گیا دا ریڈنگ بگین فرام لیفٹ سائڈ، لیفٹ سائڈ سے وہ رائٹ کو لکھا گیا تھا، حالانکہ جو ان کا اصل نسخہ تھا گائگر کی جو صدر تھی اس کے متعلق لکھا ہوا ہے GEIGER، گائگر SIDDUR، گائگر صدر جو تھی وہ تو تھی فرام رائٹ ٹو لیفٹ، یہی لکھا ہوا ہے کہ گائگر صدر ریڈز فرام رائٹ ٹو لیفٹ اینڈ کنٹینس آلموسٹ دا ہول ہیبریو ٹیکسٹ آف دا پریئرس، یعنی گائگر کی جو صدر تھی وہ رائٹ سے لیفٹ کی طرف تھی، جیسے آج قرآن پاک ہے، عربی ہے، کہ اردو کی طرح عربی کی طرح وہ ان کا جو پرانا گائگرز کی صدر کتاب تھی نماز والی وہ دائیں سے بائیں کی طرف تھی۔ اب یہ سارے حقائق اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہودیوں نے نہ صرف عبادات کے معاملات میں رد و بدل کیا، ہیر پھیر کی، بلکہ سیاسی معاملات میں بھی انہوں نے بے ایمانی کا ثبوت دیا۔ ان کی بے ایمانی کو انشاءاللہ مزید انہی کی کتابوں میں سے اگلے پروگرام میں مزید وضاحت سے بیان کریں گے، اور آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے جو اصل نسخے تھے وہ دائیں سے بائیں کی طرف لکھے گئے تھے جیسے قرآن پاک ہے، اور نماز کے لیے اذان ہوا کرتی تھی، اور ان کی نماز میں خصوصی طور پہ رکوع ہوا کرتا تھا، اسی لیے قرآن بار بار خصوصی طور پہ رکوع والی نماز کا ذکر کرتا ہے بنی اسرائیل کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔